تک ناظرین. سر خواجہ آصف نے آج قومی اسمبلی میں کافی دھواں تقریر کی ہے اور گورنمنٹ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ صاحب جو تھے آج وہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف تو کورونا کی وجہ سے گھر میں ہیں, کنٹائن میں ہیں. ان کی جگہ خواجہ آصف نے مسلم لیگ کے لیڈر آف دی ہاؤس ہاؤس ہی کہہ لیجیے کے طور پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اور اس میں بہت ڈٹ کے دم کے انہوں نے اعداد و شمار پیش کیے کہ ہم نے 5.8 آپ کو ڈیولپمنٹ دی تھی, آپ اس کو -3.4 پہ لے آئے جو میں ابھی باتیں کر رہا ہوں, اور کتنا ہم نے اس وقت آپ کو ریونیو دیا تھا, اب آپ کتنا ریونیو لے رہے ہیں. ایک ایک چیز کا انہوں نے تجزیہ کیا. اس پہ اسد عمر نے کچھ جواب بھی دینے کی کوشش کی, لیکن اصل میں ملک کی معیشت اتنی خراب ہے کہ حکومت کی صفوں سے کوئی جواب بھی جو ہے وہ کوئی جچتا نہیں. آپ کو آپ سن لیتے ہیں, جی لیکن آپ پہلے سن لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سن لیتے ہیں. آج بھی ڈیفائن کر دیں کہ وہ کیا پالیسی تھی پچھلے 3 مہینے, یا آج کیا پالیسی ہے کووڈ کے متعلق آپ کی. آپ نے پوری قوم کو ایک وبا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. آپ نے ان ڈاکٹروں کو, ان نرسز کو, پیرامیڈکس کو چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ تم جہاد لڑو. 2.2 ملین کا مطلب ہے 1% ہماری آبادی جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے گی. موقع تھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, جناب اسد عمر صاحب کہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ موقع موجود نہیں تھے پچھلے 3 مہینے میں جہاں پہ ہم ایفیکٹولی کنٹرول کر سکتے تھے کووڈ کو. آپ مافیاز کو اوبلائز نہ کریں, آپ سیمنٹ والوں کو اوبلائز نہ کریں, اس طرح کے دوسرے مافیاز کو اوبلائز نہ کریں. گلی محلے میں جو بندہ ہے, جو غریب ہے, جو 2 وقت کی روٹی نہیں کما پا رہا, میں شرطیہ آپ کو کہتا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے یہاں پہ صنعت کار ہیں اس ملک کے, انہوں نے پوری جو ہے تنخواہیں نہیں دی دوسرے میں. یہ جناب والا, جناب ڈپٹی سپیکر 2 سال ہو گئے ہیں, ایک اینٹ دکھا دیں انہوں نے کہیں پہ لگائی ہو, ایک جو ہے کہیں 14 فٹ کی چوڑی سڑک بھی بنائی ہو. کہاں ہے وہ گھر, کہاں ہے وہ گھر؟ کتنے 50 لاکھ پہ 1 کروڑ, 50 لاکھ گھر کو اس کی بنیادیں دکھا دیں, کہیں دکھا دیں. وہ 1 کروڑ نوکریاں یہاں پہ ہزاروں, 20 ہزار جو ہے, tens of thousands, hundreds of thousands of نوکریاں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں, جا رہی ہیں. خواب کیا دکھائے ہمیں, اور تعبیر کیا ہوئی؟ کٹے, چوزے, انڈے, ٹڈی دل مارو, 1 کلو بیچو 15 روپے لے لو. یہ تعبیر کیا دی انہوں نے ہمیں ان خوابوں کی, جو خواب دکھلائے انہوں نے کنٹینر کے اوپر, کیا تعبیر دی اس کی؟ جی سر, سنا آپ نے. اصل میں یہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہم نے پیش کیا ہے. ایون یہاں تک کیا کہ باقی زیادتی کیا نام ہے جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, اور حفیظ شیخ کا نام لے کے انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گئے ہیں, کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی, اور یہ تو انہوں نے کہا آئی ایم ایف کی طرف سے لیکویڈیٹر آ گئے ہیں, یعنی گویا ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں, یہ چیزوں کو بیچ کر اپنے پیسے وصول کرنے آ گئے. بلکہ انہوں نے کہا لیکویڈیٹر نہیں, انڈرٹیکر آ گئے, جس کا اس کے بھی اگلی بات گویا یہ انہوں نے کہی ہے. تو اس طرح کی بات کہنے کا مطلب تھا کہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ یہ لوگ جو پالیسیاں آئی ایم ایف کے ذریعے بنائی جا رہی ہیں وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. اسد عمر نے کہا جواب میں جو ان کا سٹائل ہے خاص کہ محب اس زمین سے, اس دھرتی سے کس کا تعلق ہے, یہ دیکھنا ہے تو دیکھیں کہ جو جا کے ملک سے باہر علاج کراتے ہیں, جو جا کے ملک کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, خود تو نہیں گئے وہ, آپ نے مجبور کیا جانے کے لیے. کبھی کبھی حکومتیں ایسی آ جاتی ہیں ملکوں میں جب ایگزائل میں جانا پڑتا ہے لوگوں کو, ڈگال کو بھی جانا پڑا تھا, اور بہت سے لوگ ہیں جو ملک سے باہر چلے گئے اور باہر جا کے انہوں نے جدوجہد کی, آزادی کی جنگ لڑی اور اپنے ملکوں کو آزاد بھی کرایا, آمریت سے نجات بھی دلائی, اور ڈیموکریسی کو دوبارہ وہاں راسخ بھی کیا. تو اس طرح کی باتیں جو وہ کرنے کے لیے خواجہ آصف کا آج جو لہجہ تھا اور جس کنسسٹنٹ طریقے کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ یقینی طور پر میرا خیال میں اگر شہباز شریف کرتے تو شاید اس طرح کی شاندار گفتگو نہ کر پاتے. اور اس لحاظ سے ان کو داد دینی چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ابھی شاید بلاول
تقریر کریں گے نہیں کریں گے, وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی سخت تنقید ہوگی. تو اس سے اچھی بات یہ ہے کہ بجٹ پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ بھی اچھا ہوا کہ خواجہ آصف کے بعد جواب دینے کے لیے مراد سعید کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اسد عمر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک طرف سے حکومت کی طرف سے بھی پازیٹیو بات ہے, اور انہوں نے چیلنج دے کے بہت سی باتیں کی. ہمارے جو کیسر ہیں, اسد کیسر جو ہمارے اسپیکر ہیں, ان کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ فلاں چیز کر لی جائے. انہوں نے کہا میں تو اس لیے میں نان پارٹیزن اب ہو گیا ہوں, لیکن اس بات کا قائل ہوں کہ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, مجھے یہ اعزاز بخشا گیا میرے قائد کی طرف سے, لیڈر کی طرف سے, میں اس کے لیے ممنون ہوں. مطلب یہ بھی انہوں نے گویا اس بات کا اعلان کیا. تو اچھی خاصی فضا جو ہے وہ سنجیدہ ہے. غالباً اس فضا کو باقی رہنا چاہیے اور اس پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہمارا بجٹ کیسا ہے اور آنے والے دن سڑکوں کی بھی بات کی ہے انہوں نے کہ ایک سڑک دکھا دے جنہوں نے اپنی حکومت میں آ کے ایک بھی بنائی ہو. نہیں, انہوں نے کہا بنائے کچھ نہیں ہے, اور ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک اینٹ تک وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. ڈیولپمنٹ کے لیے اب بھی جو آنے والے دن ہیں اس میں سڑکوں کے لیے, موٹر ویز کے لیے, پلوں کے لیے بجٹ میں کچھ نہیں ہے. بجٹ میں برائے نام پیسے ہیں, اور جتنے منصوبے ہیں, اس لیے شہباز شریف نے کہا ہے کہ پبلک ورکس کے منصوبے شروع کیے جائیں. جی بالکل, یہ منصوبے شروع کریں گے تو عوام کے اس کی بہبود بھی ہوگی. اب اجڑتی جا رہی ہیں سڑکیں لاہور تک کی, یعنی کہ ایک خوبصورت شہر بن گیا تھا شہر, اور لوگ اس کو بڑے رش کی نگاہوں سے دیکھتے تھے, دنیا میں کوٹ کرتے تھے. یہاں کا سبزہ جو تھا وہ بھی دیکھنے کے قابل تھا. یہ فلائی اوور یہ وہ میننگ فل تھے, یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے بنا دیے گئے, بالکل میننگ فل تھے. اور وہ فاصلہ جو کہ پہلے 2 گھنٹے میں طے ہوتا تھا اب 20 منٹ میں طے ہو جاتا تھا. چنگی امر صدوں سے آپ بیٹھو اور آپ آ جاؤ اچرے تک یا مزنگ تک, آپ کو وقت نہیں لگتا. یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ آؤ, میٹرو بس پہ آؤ, آپ اپنی گاڑی پہ بھی آؤ تو آپ کو وقت نہیں لگتا. اس زمانے میں ہر جگہ سگنل, ہر جگہ رکاوٹ, ہر جگہ کوئی رکنے کے بعد آپ آگے بڑھتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ میں یقینی طور پہ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت میں پہنچا تھا اور اب میں 20 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. تو اس طرح کی بہت سے کام ہوئے ہیں جن جو یوٹیلیٹی جن کی ہے, یہ نہیں ہے دکھاوے کے کام ہے کہ فلائی اوور بنا دیا, پل بنا دیا. وہ آزادی برج جو بنایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے. شہباز شریف میں خوبی یہ تھی کہ وہ چیز جو بناتے تھے صرف اس نقطہ نظر سے نہیں بناتے تھے کہ یہ چلو گزارا ہو جائے, اس طرح یوں کر لو. وہ بیسٹ پاسبل طریقے سے بناتے تھے. اگر اس پہ 4 پیسے زیادہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں تو خرچ کرتے تھے. پھنسے ہوئے اس بات سے, یعنی کہ جو آدمی کام کرتا ہے اس پر الزامات بھی لگتے ہیں, ان پہ بھی لگے, لیکن اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو تو انہیں پکڑا جانا چاہیے. لیکن ان پر کرپشن کا الزام نہیں ہے سرکاری پیسے کا, بلکہ الزام یہ ہے کہ ان کے جو کاروبار ہے اس میں یہ گڑبڑ ہے. تو کاروبار کی گڑبڑ اور ہوتی ہے, ریاست کی گڑبڑ اور ہوتی ہے. سر, حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں تیزی کے پھیلاؤ کی وجہ سے لاہور کے کئی علاقوں کو بند کر دیا جائے گا. حکومت ایک طرف تو لاک ڈاؤن کی مخالفت کرتی ہے, دوسری طرف یہ لاک ڈاؤن. دیکھیں یہ جو ہے نا, عمران خان کیوں تقریر کرتے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ کچھ جگہوں پہ لاک ڈاؤن ہے, کچھ جگہوں پہ لاک ڈاؤن کریں گے. اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اور اس کے ہم پائنیئر ہیں, ہم نے پائنیئر کا لفظ استعمال کیا. گویا یہ ہم نے ایک نیا فلسفہ لے کر آئے ہیں دنیا میں جس کو ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ جہاں پرابلم پیدا ہو. آج شاید 16 شہر یا کتنے شہر جو ہے نا پن پوائنٹ کر دیے ہیں وفاق نے, مختلف ضلعوں میں, لاہور بھی ہے, پنڈی بھی ہے, ملتان بھی ہے, کراچی بھی ہے, پشاور بھی ہے, کوئٹہ بھی ہے, فیصل آباد بھی ہے, سیالکوٹ بھی ہے. ان شہروں کو پن پوائنٹ کر دیا ہے کہ یہاں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور یہاں مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس لیے یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ الرٹ ہو جائے. لاہور کی حد تک خاصے اہم حصے میں, گلبرگ کے علاقے میں, علامہ اقبال ٹاؤن میں, ہربنس پورے میں, شادرہ میں, یہ سارے علاقے, چبرجی میں, اقبال ٹاؤن نام لیا ہے, ان سارے علاقوں میں نا انہوں نے کل سے لاک ڈاؤن. سر ہمارے پاس ساؤٹ ہے, وہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں. لاہور کے یہ سارے جو ہیں یہ ڈینسٹی بیسڈ ہیں. 5 per 1000 in that particular area have been calculated. اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا, وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی, ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے, روزمرہ کا کام ضرور رکے گا, لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی, اپنا تندور بھی چلیں گے, دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی, اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس, اگر میں صرف لیٹس سے علامہ اقبال ٹاؤن کی
एरियाज मैं नहीं बताना चाह रही आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में 358 केसेस हैं, 358 केसेस। जौहर टाउन, चले बता देते हैं जौहर टाउन का इलाका, वाबडा टाउन के इलाके में 259 पेशेंट। अब मसला ये है, जब इतनी बड़ी तादाद हो मरीजों की, तो फिर इन इलाकों को तो पाबंद करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा कि लोगों ने अगर एसओपीज फॉलो किए होते तो इतनी बड़ी तादाद मरीजों की ना होती। जी सर, सुना। ठीक बात है, लेकिन देखिए ना, ये आप कहते हो कसूर लोगों का, उन्होंने एसओपी फॉलो नहीं किया, यकीनन कसूर है जी। हमारे जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन कसूर हुकूमत का भी तो है ना जी, कि उन्होंने एसओपी इंप्लीमेंट नहीं कराए। आखिर हुकूमतें होती किस लिए हैं? बांग्लादेश में मेरे फर्स्ट कजन रहते हैं, यानी जो पार्टीशन के वक्त वो उधर चले गए थे, और वो लोग उधर ही हैं, बांग्लादेशी हैं अब एक तरह के, और वो उनकी एक की डेथ होगी तो मैंने फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो तो 3 महीने से घर से नहीं निकले। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे इलाका जो है ये एक तरह का लॉकडाउन में है, बाहर बैठे हुए हैं संतरी जी, और वहाँ किसी को आने देते हैं ना किसी को जाने देते हैं। उन्हें उनका कारोबार बहुत अच्छा है, दुकानें वकानें हैं। उन्हें कहा हम कोई दुकान वर्कर पे गए नहीं, हमने 6 महीने के राशन डाले हुए हैं और घर बैठे हुए हैं। ये मिसालें हमेशा देते हैं इंडिया की मिसाल, कि इंडिया ने लॉकडाउन किया था, ये नुकसान हुआ था। अरे भाई, पाकिस्तान ने अगर नहीं किया था तो उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिस तादाद में आप लोग यहाँ हो रहे हैं, ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। जी, तो जी। मेरे ख्याल में दलाइल देने की बात नहीं है, लेकिन लॉकडाउन आप कर रहे हैं। अब ये देखे ना, कुछ इलाकों में किया है, आज जौहर टाउन और वापडा टाउन उसमें शामिल नहीं है। जी जी। इसका मतलब आप वहीं भी कर रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं, तो फिर रह क्या गया इलाका? तकरीबन सारा शहर ही आपने लॉकडाउन में कर दिया। सर, इस तरह का लॉकडाउन करने से, स्पेसिफिक कुछ इलाकों पर लॉकडाउन करने से मतलूबा नताइज हासिल कर पाएगी? देखिए ऐसे, देखिए जब चीन में हुआ था तो चीन ने पूरे चीन में लॉकडाउन थोड़ा कर दिया था, उस शहर को में लॉकडाउन किया था जिसमें ये वाकया हुआ था। तो इसमें अकल की दरकार होती है कि जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां करना है। इसको आप स्मार्ट लॉकडाउन कह के ये बताना कि हम इसके पायनियर हैं, हमने दुनिया को ये बताया है, ये क्या है, ये फजूल बात है। आप इसको वबा को खत्म करने का इकदाम करें, पहले इसको खत्म करेंगे तो आपकी मईशत चलेगी, वरना मईशत आपकी इस तरह नहीं चलने वाली। जी सर, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी कहा है कि जुलाई के आखिर तक मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दका जो केसेज हैं उनकी तादाद 10 से 12 लाख तक पहुंच सकती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।